نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ اللہ کے نبی بتقاضۂ بشریت گھبرائے، اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے اظہار کیا کہ اے میری خدیجہ، مجھے ایک چہرہ نظر آیا ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ خدا کو جو چاہوں گا، ایک چہرہ نظر آیا ہے جو آج سے پہلے میں محمد صلی اللہ نے کبھی دیکھا نہیں، اور میں بڑا پریشان و حیران ہوں۔ انشاءاللہ یہ بات میں مکمل کروں گا، آپ کے چہرے پہ بہار آئے گی، کسی اور کے سینے پہ درار آئے گی۔ میں نے یہ چہرہ کبھی دیکھا نہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں خلیفۃ الکبریٰ سے، نزدیک عالمی اللہ اب وہ آپ پر حالت طاری ہو، وہ کیفیت بنے تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ وہ دوبارہ جب وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اللہ کے نبی نے خلیفۃ الکبریٰ کو بتایا کہ اے خدیجہ، وہ چہرہ نظر آ رہا ہے، کہا نظر آ رہا ہے، کہا یوں کیجئے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھیے، اور میرے نبی جس کی گود میں آئے وہ گود پاک ہے، میرا نبی جس کی جولی میں آیا وہ بولو جولی، وہ جولی پاک ہے، چاہے وہ جولی حضرت آمنہ کی ہو، چاہے وہ جولی حلیمہ سعدیہ کی ہو، چاہے وہ جولی عائشہ صدیقہ کی ہو، چاہے وہ جولی صدیق اکبر کی ہو، چاہے وہ جولی میرے پیر علی کی ہو، وہ جولی پاک ہے۔ بولے وہ گود کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے خدا را توجہ، اللہ کے نبی نے سر رکھا، اپنا سر مبارک خلیفۃ الکبریٰ کی گود میں۔ خلیفۃ الکبریٰ نے اپنے بال کھولے، حضور کے چہرہ انور پہ ڈال دیے۔ خلیفۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بال کھولے اور حضور کے چہرہ انور پر ڈال دیے، تو اب پوچھنے لگی کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، یا نبی اللہ، اب وہ چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ، تیری چولی میں سر رکھنے سے پہلے نظر آ رہا تھا، تیرے بال میرے چہرے پر آنے سے پہلے نظر آ رہا تھا، تو نے جو ہی بال میرے چہرے پہ ڈالے اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ خلیفۃ الکبریٰ کہنے لگی میں سمجھ گئی فرشتہ تھا، نبی کی بیوی کا حیا کر گیا، شیطان ہوگا تو کبھی بھی نبی کی بیوی کا حیا نہ کرتا۔ سارے مجمع میں بعض بولے ہیں، بعض حیران ہیں، بعض سارے نہیں بولے۔ تو میں کہہ رہا ہوں لگتا ہے سارے نہیں سمجھے۔ کہا کہ فرشتہ تھا تو نبی کی بیوی کا کیا کر گیا؟ سارے لوگ کیا کر گیا؟ اگر شیطان ہوتا تو نبی کی بیوی کا حیا، کیونکہ شیطان نبی کی بیویاں کا حیا نہیں کرتے، شیطان نبی کی بیویاں کا حیا۔ اگر اس بات سے سارا مجمع مجھے کہے تو پھر میرے ساتھ مل کے بولیے یہ شیطان نبی کی بیویوں کا حیا کرتے نہیں۔ اب میں ذرا قرآن سے پوچھتا ہوں، یا اللہ یہ شیطان نبی کی بیویوں کا حیا کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ ہوتا نہیں، سارے سبحان اللہ ہو گیا۔ تو ایک دعا دیتا ہوں، یا اللہ جو بندہ اونچی اور سچی سبحان اللہ کہے، یا اللہ اسے مرنے سے پہلے خواب میں حضور کا دیدار اس طرح ہو جب اللہ کے نبی نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کے دیکھا کہ ابو بکر امام ہے، صحابہ مقتدی ہے، حضور مسکرائے
شیطان نبی کی بیویوں کا حیا کرتا نہیں کرتا. میں وہ شیطان کی بات کر رہا ہوں. قرآن کریم میں شیطان کو بلکہ میں یوں کہتا ہوں خلیفہ اول کا منکر کافر ہے. بولیے بولیے خلیفہ اول کا منکر، خلیفہ اول کا منکر. اللہ نے کہا کہ میں نے خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے کہا میں نے خلیفہ بنایا ہے. شیطان نے کہا کہ میں پہلے خلیفہ کو نہیں مانتا. پتہ نہیں ماضی، پتہ نہیں حال میں کہا، قریب میں کہا، بعید میں کہا، پر کہا شیطان نے. بولو بولو کہا کس نے؟ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، مگر شیطان نے کہا میں مانتا. تو اب اللہ نے فرمایا اگر تو میرے پہلے خلیفہ کو نہیں مانتا، قال فخرج فإنک رجیم، نکل جا، تو مردود ہے، تو لعین ہے، تو شیطان ہے، تو گمراہ ہے. کیوں؟ کہ تو پہلے خلیفہ کو نہیں مانتا. سننا ذرا. شیطان کہنے لگا یا اللہ میں گمراہ تو ہو گیا، اب مجھے اجازت دے، علماء کی میں شفقت چاہوں گا، خدا را میں قرآن کا طالب علم ہوں. شیطان کہنے لگا یا اللہ، قال فبما اغویتنی، یا اللہ میں گمراہ ہوں، شیطان گمراہ ہے. اور سننا ذرا، اغویتنی یہ جملہ آپ کے لیے آسان کرتا ہوں. اغویتنی اغوا سے ہے. اغویتنی کس سے ہے؟ اغوا سے ہے. شیطان اغوا کرتا ہے، شیطان اغوا کرتا ہے. کس بات سے؟ کہ لوگ ختم نبوت کی طرف نہ آئیں، لوگ خلیفہ اول ابو بکر کو نہ مانے، لوگ عمر کی عدالت کو نہ مانے، لوگ عثمان کی سخاوت کو نہ مانے، لوگ علی کی شجاعت کو نہ مانے، لوگ صحابہ کو برحق نہ مانے. شیطان اغوا کرتا ہے. اب سننا ذرا، غور سے سننا، غور سے سننا، غور کرنا، سنیو. قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا کہ میں گمراہ تو ہوں، یا اللہ مجھے اجازت دے. اللہ نے فرمایا کیا کرے گا؟ اجازت لے کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا یا اللہ اجازت اس لیے دے کہ میں گمراہ تو ہوں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں شیطان بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. میں شیطان بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. لوگوں کو کروں گا گمراہ، لوگوں کو کروں گا گمراہ. کبھی گمراہ کروں گا توحید کے بارے میں، کبھی گمراہ کروں گا عقیدہ ہے ختم نبوت کے بارے میں. شیطان نے کہا کبھی میں لوگوں کو گمراہ کروں گا ابو بکر کی خلافت اول کے بارے میں، کبھی لوگوں کو گمراہ کروں گا حضرت عمر کو علی کا داماد ہونے کے بارے میں. میں شیطان لوگوں کو گمراہ کروں گا. کیوں؟ کہ سین شین کی کتابیں کہیں گی کہ عمر علی کا داماد ہے، علی کی بیٹی عمر کی بیوی ہے. میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، میں گمراہ کر کے کہوں گا نہیں 3 ایک ہے، 3 کا میں انکار کرواؤں گا. اللہ نے فرمایا کہا شیطان تجھے قیامت تک اجازت ہے، مگر یاد رکھنا ان عبادی جو میرے ہوں گے. سارا مطلب ہے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہا شیطان کو گمراہ کر تو لوگوں کو، مگر ان عبادی، اللہ نے کہا تو میرے ہوں گے. لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیری کوئی دلیل ہے، ان پر تیرا تکیہ نہیں چلے گا. میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، عرش والے رب نے کہا شیطان تو جتنا مرضی زور لگا لے، تو بے شک چرپائی سیدھی کر یا پٹھی کر،